آج ہم دنیا کی اس مقدس جگہ پر موجود ہیں جہاں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ آج ہم نہ صرف یہاں پر پیش آنے والے ایک معجزے کا ذکر کریں گے بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ 70 صحابہ کو کس جگہ شہید کیا گیا، خالد بن ولید کس جگہ سے واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس جگہ دانت مبارک شہید ہوئے، حضرت حمزہ کا کس جگہ کلیجہ چبایا گیا، جس کافر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو شہید کیا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر حضرت فاطمہ آپ پر پٹیاں کرتی رہی، اس پہاڑ پر آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کس وجہ سے محسوس ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر آنے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام لوگ کمنٹ باکس میں اس جگہ پر شہید ہونے والے 70 صحابہ کو السلام علیکم شہدائے احد ضرور لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے بے حد پیار تھا، آپ نے اپنے صحابہ کو بے جان دیکھ کر فرمایا، جس طرح مکہ والوں نے میرے صحابہ کے ساتھ سلوک کیا میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ یہ سب کچھ دنیا کے اس مقدس پہاڑ نے دیکھا جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، تم جب جبل احد کے پہاڑ پر آؤ تو یہاں کے پھل ضرور کھایا کرو، اگرچہ یہ درخت خاردار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مدینے کا سب سے بلند پہاڑ ہے جو مدینے میں داخل ہونے والوں کو دکھائی دیتا ہے۔ مسجد نبوی اور اس پہاڑ کا درمیانی فاصلہ 3 کلومیٹر کا ہے۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انتہائی شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو سفیان کی بیوی کا والد اور 2 بھائی اس جنگ کی نظر ہو گئے جنہیں حضرت حمزہ نے ختم کیا۔ یہی وجہ ہے انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی، وہ ہر صورت مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ پورا سال اس جنگ کی تیاریاں کرتے رہے۔ ابو سفیان نے قسم کھائی جب تک وہ اپنے لوگوں کا بدلہ نہیں لے گا اس وقت تک غسل نہیں کرے گا، بالوں میں تیل نہیں لگائے گا اور نہ ہی کپڑے پہنے گا۔ وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے دن رات خواب دیکھنے لگا۔ کفار کے 70 افراد کے مارے جانے کی وجہ سے ہر گھر میں ماتم جاری تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے کہ اگر تم لوگ اتنے ہی بہادر تھے تو مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت تمہیں اس طرح شکست نہ دیتی۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ ایک دوسرے کے جذبات کو بھڑکاتے۔ مکہ کے کئی نوجوانوں نے قسمیں کھائی وہ اس وقت تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے جب تک مسلمانوں کو تہس نہس نہیں کر دیتے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کی تیاری کا علم ہوا، آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہی رائے عبداللہ بن ابی کی تھی۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ ہمیں مدینے سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، کہیں دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 افراد کا لشکر لے کر مدینے سے نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی کہنے لگا، آپ لوگوں نے میری بات کو نہیں مانا، لہٰذا وہ 300 افراد لے کر واپس چلا گیا۔ اب مسلمانوں کے پاس 700 افراد تھے۔ یہی وہ مقام تھا جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ کھڑا کیا، انہیں اس بات کی تاکید کی کہ کسی بھی صورت پہاڑ کی اس چوٹی کو خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ کفار مکہ اگر پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو تم انہیں بھرپور جواب دینا، جس سے ان لوگوں کے پاس پیچھے سے حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کفار مکہ اس جگہ سے بھاگیں گے۔ اس صحابی کی کیا شان ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی، اس صحابی کو ابو دجانہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا، میں اس سے راضی ہو گیا۔
ये जंग मुसलमान आसानी से जीत चुके थे। चनाचे कुफार को इस जगह से भागना पड़ा। भागने वाले दस्ते की क़यादत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। इन्होंने दूर से देखा कि मुसलमान माले गनीमत की जानब भाग रहे हैं। चनाचे इन्होंने पीछे से इस तरह हमला किया कि मुसलमानों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये वो जगह है जहां से खालिद बिन वलीद आए। इन्होंने मुसलमानों की फतह को शिकस्त में बदल दिया। हजरत मुसेब बिन उमैर उस वक्त शहीद हो गए। फिर कुफार ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। उमर बिन कीमा ने एक पत्थर फेंका जिससे आपके दांत मुबारक शहीद हो गए। हजरत हंजला अबू सफियान पर हमला करने लगे तो पीछे से शद्दाद बिन असवद ने वार करके आपको शहीद कर दिया। ये वही मुकाम है जहां हजरत हंजला को शहीद किया गया। ये वो मुकाम है जहां सहाबा इकराम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए। कुफार ने पथराव करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आप एक गड्ढे में गिरते गिरते बचे। हजरत तलहा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाले तीरों को अपने बाजुओं पर रोकते रहे, जिनसे उनका हाथ शल हो गया। इसके बाद ये यही वो मुकाम है जहां हबशी ने हजरत हमजा को जंग में 70 सहाबा और हजरत हमजा का कलेजा बड़े अकाबरीन सहाबा शामिल थे। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के अकब में चले गए, जहां पर पानी को जमा किया जाता था। अबू सफियान आपका ताकुब कर रहा था। फिर वो कहने लगा, क्या तुम में मोहम्मद है? आपने सहाबा को जवाब देने से मना कर दिया। उसने फिर कहा कि क्या तुम में अबू बकर है? सहाबा ने कोई जवाब न दिया। इसी तरह उसने हजरत उमर का पूछा। अबू सफियान ने इन तीन के सिवा किसी और के बारे में ना पूछा। फिर जब कोई जवाब ना मिला तो कहने लगा, चलो अच्छा हुआ तीनों से फुर्सत हुई। हजरत उमर बेकाबू होकर बोले, ओ अल्लाह के दुश्मन, जिनके तू नाम ले रहा है वो सब जिंदा हैं। अभी अल्लाह ने तेरी रसवाई का सामान बाकी रखा है। फिर कहने लगा, तुम्हारे मकतूलीन के साथ जो कुछ हुआ, ना ही मैंने इसका हुक्म दिया और ना ही मैंने बुरा मनाया। फिर नारा लगाया, हुबल का नाम बुलंद हो। सहाबा इकराम ने नारे के जवाब में कहा कि अल्लाह आला और बरतर है। फिर अबू सफियान ने नारा लगाया कि हमारे लिए उज़ा है, तुम्हारे लिए उज़ा नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम कहो अल्लाह हमारा मौला है, जबकि तुम्हारा कोई मौला नहीं। अबू सफियान कहने लगा कि हमने जंगे बदर के लोगों का बदला ले लिया और सब कुछ बराबर कर दिया। हजरत उमर ने जवाब दिया कि बराबर नहीं, हमारे शुहदा जन्नत में हैं, जबकि तुम्हारे मकतूलीन जहन्नम में हैं। अबू सफियान जाते हुए कहने लगा कि आइंदा साल बदर में फिर लड़ने का वादा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि कह दो ठीक है। अब ये बात तुम्हारे और हमारे दरमियान